قریش کے نئے سردار ابو سفیان 3,000 کا لشکر تیار کر کے مکہ سے مدینہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینہ کے دفاع کے لیے 1,000 کا لشکر تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جنگ مدینہ کے اندر رہ کر لڑنا چاہتے ہیں، لیکن صحابہ کے مشورے سے کہ یہ جنگ مدینہ سے باہر لڑی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر کو احد کی طرف روانہ ہونے کا حکم فرمایا۔ ادھر اس دفعہ کفار کے لشکر میں ایک نوجوان جنگجو بھی موجود تھا جس کا نام ہے خالد بن ولید۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، مہاجرین، اوس اور خزرج۔ جب مسلمانوں کا لشکر احد کے مقام پر پہنچا تو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بہانہ بنا کر اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ واپس آ گئے۔ یوں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 700 رہ گئی۔ مسلمانوں کے 1000 کے لشکر میں سے صرف 100 لوگوں کے پاس زریں ہیں اور تھوڑے سے گھوڑے۔ صورتحال پھر وہی ہے کہ کفار کی فوج مسلمانوں سے 3 گنا بڑی۔ کفار کی فوج کی کمانڈ ابو سفیان کر رہے تھے۔ ان کے بائیں جانب ابو جہل کے بیٹے اکرمہ اور دائیں جانب خالد کھڑے تھے۔ یہ تینوں لوگ گھوڑوں پر سوار تھے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو اس پہاڑی پر کھڑا کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ اگر مسلمانوں نے یہ جگہ چھوڑی تو کفار اس پہاڑ کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ آور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دستے کو یہ احکامات دیتے ہوئے اس پہاڑی پر تعینات کیا۔ ہر صورت اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ کفار کی طرف سے ایک شخص سامنے آیا اور مسلمانوں کو للکارا۔ اس کے مقابلے کے لیے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور اس کا خاتمہ تمام کیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی سامنے آیا جسے حضرت حمزہ نے قتل کر دیا۔ یوں کفار باری باری آتے رہے اور قتل ہوتے رہے۔ پھر سنسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ پہل تو کفار نے مقابلہ کیا، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ پسپا ہو گئے، بدر کی طرح میدان چھوڑنے لگے اور پناہ لینے لگے۔ اب لگ رہا تھا کہ مسلمان یہ جنگ جیت گئے۔ جب اس دستے نے دیکھا مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے تو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے اتر۔ اب خالد بن ولید اس انتظار میں تھا کہ مسلمان یہ جگہ چھوڑے تو وہ اس پہاڑ کے پیچھے سے آ کر حملہ کر دے۔ جب اس نے یہ موقع دیکھا مسلمانوں پر آ کر حملہ کر دیا۔ اب مسلمانوں کی فوج 2 لشکروں کے درمیان پھنس چکی تھی، ایک پیچھے سے مار رہے تھے اور ایک آگے سے مار رہے تھے، اور اس دوران مسلمان شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو بھی ایک وحشی شخص نے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ جب لشکر پیچھے سے پہاڑ سے پیچھے آ رہا تھا تو اس میں سے کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ پر بھی حملہ کر دیا۔ وہاں پر موجود صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان سامنے کر کے دفاع کیا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت بھی شہید ہوئے، لیکن صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر صورت محفوظ رکھا۔ جب لشکر کے اندر یہ خبر پھیلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے تو مسلمانوں کا اب جذبہ یہ تھا کہ ہم جس کے لیے لڑ رہے تھے وہ جب اس دنیا میں نہیں رہے تو اب کیا رہنا۔ پھر مسلمانوں کا جوش اور جذبہ اور بڑھ گیا، لیکن پھر کسی نے خبر دی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ افواہ کیوں پھیلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے؟
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکواڈ میں ایک صحابی مصعب بن عمیر بھی موجود تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے. جب انہیں شہید کیا گیا تو کفار یہ سمجھے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا. اب جب یہ خبر آئی کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اور سلامت ہیں، تو اس لشکر میں سے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کر پہاڑی پر لے گئے. پہاڑی کے اوپر مسلمانوں نے جنگ کی پوزیشنیں سنبھالی. اب کیونکہ کفار کے گھوڑے اس پہاڑی پر نہیں چڑھ سکتے، لہذا ابو سفیان نے لشکر کو روانہ ہونے کا حکم دیا. لیکن جاتے جاتے اس نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا محمد شہید ہو چکے؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ نہیں، وہ تو آپ کی بات سن رہے ہیں. تو اس بات پہ ابو سفیان کو بہت غصہ آیا اور اپنے لشکر کو مکہ کی طرف روانہ ہونے کا حکم فرمایا. سوال اٹھتا ہے کہ غزوہ احد کا فاتحہ کون، مسلمان یا کفار؟ ظاہری طور پر تو مسلمانوں کا جانی نقصان بھی بہت ہوا، کیونکہ حضرت حمزہ سمیت 70 افراد شہید ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخمی کیا گیا. لیکن اگر اس کا باریک بینی سے تجزیہ کیا جائے تو کفار تو اس عالم کے ساتھ آئے تھے کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا صفایا کر دیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا لشکر پہاڑ پر چڑھ گیا تھا تو انہوں نے مدینہ کا رخ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے اسی میں اپنی عافیت سمجھی کہ وہ واپس مکہ چلے جائیں. ہاں البتہ ایک سبق ضرور ملتا ہے کہ جنگ ہو یا امن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ضروری ہے، نہیں تو پھر اسی طرح ہمیں زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں اور کمنٹس کر کے رہنمائی کریں. تھینک یو.